السلام انوار الاصفیاء، بزرگان دین کی حیات و تعلیمات کی روشن کرنیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں ہند میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو خود ایک بڑے عالم تھے، پھر قرآن حفظ کیا اور 17 برس کی عمر میں علوم سے فارغ ہو گئے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آپ حج کے لیے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ خواجہ باقی باللہ سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے ان کی ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان سے مل کر ایسا محسوس معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چراغ ہوں گے جس سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ جب مغل بادشاہ اکبر نے اپنا دین ایجاد کیا جسے دین اکبری کا نام دیا گیا، تو اس دور میں اکثر علماء نے ڈر سے خاموشی اختیار کی، مگر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے برملا بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف کام کر رہا ہے، اور فرمایا اس سے کہہ دو کہ وہ توبہ کر کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار بن جائے، ورنہ اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔ اکبر نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس میں اپنے مسلک کے حق میں اپنے خوشامدی، چاپلوس اور دنیاوی ہوس کے مارے ہوئے جمع کیے جو اس کی تعریف اور اس کے مسلک کی حمایت کرنے لگے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو وہ بادشاہ کی سرزنش اور تنبیہ کے لیے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کے دربار میں پہنچے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اچانک زور کی آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے اور سارا سامان بکھر کر رہ گیا۔ اکبر کی موت کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، لیکن وہ اپنی بیوی کے حسن کا اس قدر پستار نکلا کہ تقریباً تمام امور سلطنت اس کے حوالے کر دیے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کے کئی مخالفین بھی آپس میں مل گئے اور ان کے خلاف بادشاہ کے کان کچھ اس طرح بھڑکائے کہ اس نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ گوالیار کے اس قید خانے میں حکومت کے باغی لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رشد و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام قیدی آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہو گئے۔ ادھر آپ سے عقیدت رکھنے والے بادشاہ کے مخالفین جمع ہوئے اور محبت خان کی سربراہی میں بادشاہ کے مقابلے پر آ گئے۔ انہوں نے باقاعدہ فوج کی مدد سے بادشاہ جہانگیر کو گرفتار کر لیا اور شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ وہ حکومت سنبھال لیں، مگر آپ کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ آپ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ جہانگیر کی بحالی کا حکم دیا۔ جہانگیر آپ کے سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا اور اس نے آپ کے لنگر سے بھی کھانا کھایا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کی بلند پایہ تصنیفات آج بھی روحانی اور اخلاقی اصلاح کا بڑا ذریعہ ہیں۔ السلام